بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح بالکل خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ کی مہربانی سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کی اسٹڈی ہماری جو چل رہی ہے، اس میں جو ہمارا لاسٹ ٹائم ٹاپک ڈسکس ہم نے کیا تھا فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دی آرگنائزیشنل کانفلکٹ، یہ ہم نے اپنے آخری لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر ایک آرگنائزیشن ہے جس میں ڈفرینٹ انڈیویجولز کام کرتے ہیں، وہ اپنے اپنے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، اپنے اپنے ڈفرینٹ گروپس میں ڈفرینٹ ٹاسک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے ان بٹوین ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر دو انڈیویجولز کے ان بٹوین، دو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے دو انڈیویجولز کے ان بٹوین، یا دو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے بیچ میں آ جائے، یا آرگنائزیشن میں کسی پالیسی لیول پہ، کسی پروسیجر پہ کوئی ریزرویشن لمیٹیشن آ جائیں، تو اس سے جو کانفلکٹس ایمرج ہوتے ہیں ان کو ہم نے آرگنائزیشنل کانفلکٹ کے پرسپیکٹو میں اسٹڈی کیا تھا. لاسٹ لیکچر میں ہمارا جو مین فوکس تھا وہ آرگنائزیشنل کانفلکٹ اینڈ چینج کے حوالے سے تھا، اور اس میں آرگنائزیشنل کانفلکٹ اینڈ چینج کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سم ٹائم جو انڈیویجول لیول کے کانفلکٹس ہوتے ہیں ود ان دی آرگنائزیشن، اس کو آرگنائزیشن کا اسٹرکچر چینج کر کے بھی آپ مینیج کر لیتے ہیں. ری انجینئرنگ یا ری اسٹرکچرنگ کے تھرو بھی ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے. سو آرگنائزیشنل کانفلکٹ اینڈ چینج، اور اس کو ہم نے ساتھ ہی اس پرسپیکٹو میں بھی دیکھ لیا تھا کہ لٹریری کانفلکٹس کیا ہوتے ہیں. جو ہمارا آج کا لیکچر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں ہم مینیجنگ کانفلکٹس اور آرگنائزیشنل کانفلکٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرگنائزیشنل کانفلکٹس کو جنریٹ کرنے کے جو پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں، پولیٹیکل سینیریوز ہوتی ہیں، پولیٹیکل مووز ہوتی ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو جنریٹ کرتے ہیں. ان کو کیسے اور بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، ان کے اور ان ڈیپتھ اور ڈفرینٹ میننگز آج ہم کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم انڈیویجول کانفلکٹس پہ، آرگنائزیشنل کانفلکٹس پہ، آرگنائزیشنل کانفلکٹ میں آرگنائزیشنل پولیٹکس کے حوالے سے، پولیٹیکل موٹیوز اور کازز کے حوالے سے جو لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، اسی کو بیس بنا کے سرٹن وہی کانٹینٹس اور ان سے ایڈوانس کانٹینٹس پہ بات کریں گے. یعنی کہ ہمارا مین فوکس آج کے لیکچر میں بھی اپنے پریویس ٹاپک پہ ہوگا، جس میں ہم نے آرگنائزیشنل کانفلکٹ اینڈ چینج اور لٹریری کانفلکٹ کی بات کی تھی. آج کے لیکچر میں آرگنائزیشنل کانفلکٹ انڈیویجول کے پرسپیکٹو میں، گروپ کے پرسپیکٹو میں، آرگنائزیشن کے ایز اے ہول پرسپیکٹو میں ہم ڈسکس کریں گے. پولیٹیکل انیشیٹیوز کیوں لیے جاتے ہیں، ڈفرینٹ انڈیویجولز کے یا ڈپارٹمنٹس کے یا گروپس کے پولیٹیکل موٹیوز کیا ہو سکتے ہیں، ان پولیٹیکل موٹیوز کا اینڈ ریزلٹ آرگنائزیشن کی پرفارمنس اور ایفیشنسی پہ کیا ڈائریکٹلی نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے، یا کیا کبھی کبھار آرگنائزیشنل پولیٹکس جو ہے یہ پازیٹیو قسم کا بھی انفلوئنس یا امپیکٹ آرگنائزیشنل کی اوورآل پرفارمنس پہ اپنا لیو کرتے ہیں، یا اس سے پازیٹیولی انفلوئنس ہوتی ہے آرگنائزیشن کی اوورآل پرفارمنس اور ایفیشنسی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ بھی اپنے ذہن میں کلیئر رکھنا چاہیے کہ ہم پچھلے اور ابھی کے لیکچر میں آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں کانفلکٹ کے حوالے سے، چینج کے حوالے سے، لٹریری کانفلکٹ کے حوالے سے، پولیٹکس کے حوالے سے بات کرنے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم آلریڈی پڑھ چکی ہیں کہ پرسنل کانفلکٹس کیا ہوتے ہیں، سوشل کانفلکٹ تھیوری نے کیا ہمیں بتایا تھا،
کانفلکٹ سلوشن میتھڈ جو ہوتے ہیں, ریزولوشن میتھڈ جو ہوتے ہیں, اس میں ایک لوز میتھڈ ہم نے ڈسکس کیا تھا. ایک ہمارے پاس ون لوز میتھڈ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور جو سب سے اپریشیٹیبل, سب سے بیسٹ اپروچ اور بیسٹ فینومینا تھا, وہ ہم نے ون میتھڈ ڈسکس کیا تھا کہ ون میتھڈ ہوتا ہے تو اور زیادہ آرگنائزیشن کے لیے بینیفیشل رہتا ہے, اور زیادہ میننگ فل رہ جاتا ہے, اور زیادہ بہتر رہ جاتا ہے آرگنائزیشن کے لیے. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس بات سے سوشل کانفلکٹ سے پہلے, سوشل کانفلکٹ تھیوری سے پہلے, ان کانفلکٹ ریزولوشن میتھڈ سے پہلے ہم نے کازز آف کانفلکٹس بھی پڑھی تھیں. ٹائپ اے پرسنالٹی, ٹائپ بی پرسنالٹی, ایگریسو پیپل, سبمسو پیپل, اسرٹیو پیپل. اس سے پہلے ہم نے لیٹنٹ کانفلکٹ کو یا کانفلکٹ اینٹیسیڈنٹس یا جو مین کازز یا سورسز آف کانفلکٹس ہوتے ہیں ایک آرگنائزیشن, اس کو ڈسکس کیا تھا. اور مائنڈڈ کے آج کے لیکچر میں ہم دوبارہ ان سکیئرس ریسورسز کو یا جو مین سورسز آف کانفلکٹ ایک آرگنائزیشن میں ہوتی ہیں, آرگنائزیشنل کانفلکٹس کے ایمرج ہونے میں, اس میں سے کچھ کمپوننٹ دوبارہ ہماری ڈسکشن میں آئے گا. سو یہ تمام باتیں, یہ برڈ آئی ویو آپ کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک لنک مینٹین کر سکیں کہ ہم نے کرائسس مینجمنٹ کی اسٹڈی جو فرسٹ 16 لیکچر میں کمپلیٹ کر لی تھی, اور یہ جو ہمارا کمپوننٹ چل رہا ہے یہ کانفلکٹ مینجمنٹ کے پرسپیکٹیو میں جو ہمارے مین ٹاپکس ہیں, مین کانٹینٹس ہیں کانفلکٹ کے حوالے سے, جو مین ایسے ڈائریکٹ اینڈ ایسوسیٹڈ ٹاپکس ہیں جن پہ ڈسکشن کرنا بہت ضروری ہے, ہم اس تمام پہ آج کل بات کر رہے ہیں. اور گریجولی ایک لنک ڈیولپ کر رہی ہیں ہر نیکسٹ ٹاپک کی اسٹڈی کا اس سے پریویس ٹاپک آف اسٹڈی جو ہم کمپلیٹ کر چکی ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, آج کی اس پرٹیکولر لیکچر کے میں نے آپ کے لیے کچھ اسپیسیفک آبجیکٹیو اس لیے اس پرٹیکولر سلائیڈ میں اور نیکسٹ سلائیڈ میں دیے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم جو یہ لنک ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے اپنے پریویس ان ٹاپکس اور ان ایلیمنٹس آف اسٹڈی کا, کہ جس کی اسٹڈی میچور کر کے ہم اس لیول پہ آج تک پہنچے ہیں, اور اس سے ہمارے کیا لرننگ آبجیکٹیوز اسٹیبلش ہو رہی ہیں. سب سے پہلا جو مین آبجیکٹیو ہے ہمارے آج کی لرننگ یا لیکچر پہ بیس کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ وائی کانفلکٹس ایکچولی ارائزز ان آرگنائزیشن. سب سے پہلے یہ روٹ کاز ہے. سب سے پہلے ہم اس وجہ, اس ریزن کو جاننا چاہیں گے تاکہ جو ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں وہ پریونشن اور ایلیمینیشن اور مینجمنٹ اسٹریٹجیز پڑھی ہیں ان کے مطابق ہم اچھی طرح کام کر سکیں, اپنے سبجیکٹ کو اچھی طرح سمجھ سکیں. So initially in this lecture we have to try to understand even in an in-depth or a better extended manner from the point of view of what conflicts are and why they actually arises in organizations, and identify the types and sources of conflicts in an organization. Organizational conflict کے perspective میں کون کون سی ٹائپس آف آرگنائزیشنل کانفلکٹس ہیں, اور ان آرگنائزیشنل کانفلکٹس کی ٹائپس کے ایمرج ہونے کا یا جنریٹ ہو جانے کا کیا کیا مین سورس ہوتا ہے, وہ ہم اچھی طرح ڈیٹیل سے آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ہی ڈیئر اسٹوڈینٹس, وی وڈ ہیو بین ریچنگ ایٹ این آئیڈیل اسٹیج ٹو ڈسکرائب different conflict management strategies in detail, جو کہ ہم نے تھوڑی سی پہلے بھی ڈسکس کی ہیں, لیکن آج ہم ان کو اس لیے ڈسکس کریں گے کہ اب ہمارے پاس کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے اتنا مواد اکٹھا ہو چکا ہوا ہے, اتنا ہم نے انٹلیکچل کیپیسٹیز اس ٹاپک کے حوالے سے اپنی براڈن کر لی ہیں کہ انہی اسٹریٹجیز کو ہم آج ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیں گے.
So we have to describe conflict management strategies which managers can use to resolve the conflicts amicably and efficiently and effectively and for good and for the well-being of the organization on sustainable basis. Then, as far as the third learning objectives of our today's this lecture is concerned, it is about the understanding the nature of negotiation. यहाँ نیگوسیشن کے ورڈ پہ میں رکوں گا اور آپ کو ایک ریمائنڈر دوں گا کہ جب ہم کرائسس مینجمنٹ کے ڈیفرنٹ کمپوننٹس کی اسٹڈی کر رہے تھے تو اس میں بھی ہم نے کمیونیکیشن کے ایلیمنٹ کو الائیو اور انوالو رکھنے کے پہلو کو انتہائی سے زیادہ اہمیت دی تھی، اور یہی جو نیگوسیشنز ہیں کمیونیکیشن کا جو مین سورس اور مین چینل ہیں ان کی امپورٹنس یہاں بھی اٹموسٹ ہے۔ یہاں بھی جو ہمارا لرننگ کا تیسرا آبجیکٹو ہے آج کے اس پرٹیکولر لیکچر کے حوالے سے، اس میں ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے نیچر آف نیگوسیشن کو اینڈ وائی انٹیگریٹو بارگیننگ، جو ہم نے انٹیگریٹو نیگوسیشن ایک پڑھی ہے، وہ وائی انٹیگریٹو بارگیننگ از مور افیکٹو، اس کی جسٹیفیکیشن ہم ڈھونڈیں گے ایز کمپیئر ٹو دی ڈسٹریبیوٹیو نیگوسیشن، کہ جو انٹیگریٹو اور ڈسٹریبیوشن نیگوسیشنز ہم نے آلریڈی ڈسکس کیے ہیں، ان میں انٹیگریٹو کیوں زیادہ افیکٹو ساؤنڈ کرتی ہے اور اپنے آپ کو پروو کرتی ہے، اس کے کچھ فیکٹرز کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے۔ Then we would have been describing different ways in which managers who would have been supervising the conflicting parties can promote integrative bargaining in an organization. ہم نے ابھی پچھلی سلائیڈ کا لاسٹ ٹاپک یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو انٹیگریٹو بارگیننگ ہے یہ زیادہ افیکٹو ہے ان کمپیریزن ٹو ڈسٹریبیوٹیو بارگیننگ فار دی ریزولوشن آف اے کانفلکٹ، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ آج کے لیکچر میں ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بھی دیکھیں گے کہ ہاؤ کوڈ مینیجرز of different departments working at any different level could promote in putting the solution stay into the category of integrative bargaining in spite of by getting into that distributive bargaining. آپ کو یاد ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے جب دو مین ٹائپس آف کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹریٹجیز پڑھی تھیں تو ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ پریفریبلی اس طرح یوز کریں کانفلکٹ مینجمنٹ کی اسٹریٹجیز کو کہ آپ کوگنیٹو کانفلکٹس کی طرف جائیں ان اسپائٹ آف افیکٹو کانفلکٹس۔ اسی چیز کو جو ہم نے اس وقت اس حوالے سے پڑھی تھی، آج کے لیکچر میں ہم اس حوالے سے پڑھیں گے کہ ہماری جو کانفلکٹ مینجمنٹ کا کمپلیٹ ٹوٹل پروسیس ہے اس میں جو ہم نے بارگیننگ کی ایلیمنٹ کو اہمیت دینی ہے، جو بارگین کر کے کمپرومائز کر کے ہم نے اپنا پروسیس آف کانفلکٹ ریزولوشن زیادہ ایفیشینٹ بنانا ہے، اس میں ہم کس طرح اپنا فوکس مینٹین کر رہے ہوں گے کہ ہم انٹیگریٹو بارگیننگ میں قریب ترین رہیں اور اوائڈ کریں کوئی بھی جو ڈسٹریبیوٹیو آپ کی بارگیننگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا لیکچر would help us explain why different managers need to be attuned to organizational politics and describe the political strategies. ایک آرگنائزیشن میں ڈیئر اسٹوڈنٹس جب بھی کانفلکٹ آتے ہیں among two individuals, among two groups or among organizations different functional area، تو وہ جو کنسرن مینیجر ہوتا ہے جس کے ڈپارٹمنٹ میں یا فنکشنل یونٹ میں وہ کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے، وہ مینیجر اٹیون ٹو پولیٹیکل موٹیوز، اٹیون ٹو پولیٹیکل سرکمسٹانسز، پولیٹیکل کلچر جو اس آرگنائزیشن کا ہوتا ہے، سم ہاؤ اس سے وہ اس کا امپیکٹ لیتا ہے،
اور یہ جو پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہیں وچ مینیجرز کین یوز ایٹ دی اینڈ ٹو بیکم پولیٹیکلی اسکلڈ، اور اس سارے معاملے میں وہ اپنے آپ کو کس طرح اتنا ہی اسکلفل بنا سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں آج کے لیکچر میں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آرگنائزیشنل کانفلکٹ، the discord that arises when goals, discord, disagreement, difference of opinion جب بھی arise ہوگا organizations کے long term strategic, tactical یا روٹین آپریشنل گولز یا ٹارگیٹس یا پرپزز یا آبجیکٹیوز کے حوالے سے اباؤٹ پرسنل انٹرسٹ اور ویلیوز آف دی ڈفرینٹ individuals who would have been working in different departments of the organization, of different individuals or groups. ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں آرگنائزیشنل کانفلکٹ کو بیسک لیول سے شروع کیا تھا، جس میں ہم نے انڈیویجول کے پرسپیکٹو میں بات کی تھی۔ آج اسی انڈیویجول کو ہم نے انڈیویجول کے پرسپیکٹو میں ساتھ ساتھ جب اس کو کمبائن کرتے ہیں ایک گروپ میں جہاں دو یا دو سے زیادہ انڈیویجولز مل کے کسی ایک کامن گول کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آرگنائزیشنز کے گولز، ان کی پرسنل ویلیوز، ان کی پرسنل انڈیویجول انٹرسٹ کس طرح انکارپوریٹ کرتی ہیں آرگنائزیشنل کانفلکٹس میں، اور گروپس وچ آر انکمپیٹیبل اینڈ دوز پیپل ہو بلاک، اور وہ تمام لوگ جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ہیں، آپ کی دوسرے انٹر ڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیں، جو بلاک اور تھاٹ کرتے ہیں ایچ ادرز ایفرٹ، بلاک کرتے ہیں یا سلو ڈاؤن کرتے ہیں یا کوئی ہرڈل کریٹ کرتے ہیں یا پرفارمنس میں ڈیفیکلٹی کاز اور کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایچ ادرز ایفرٹس to achieve their own objectives actually. اس بلاکیج یا ہرڈل into the performance of conflicting party, one party، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی پرفارمنس اور اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے you try to create that environment اور دیٹ ورکنگ سینیریو ایکچولی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کی بیسس پہ جو ہم نے بیسک چیزیں دیکھی ہیں کہ آرگنائزیشنل کانفلکٹ انڈیویجول اور گروپس کے حوالے سے کیا ہیں، اس کو ہم یہاں بھی مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آرگنائزیشنل کانفلکٹ از انیویٹیبل، ناگزیر ہے۔ given the wide range of goals، جو ایک آرگنائزیشن کی different ranges and levels of goals ہیں، different wide ranges of goals ہیں for the different stakeholders، جو different stakeholders کے لیے internal stakeholders بھی آ سکتے ہیں، اس میں external stakeholders of the organization بھی آ سکتے ہیں in the organization، کہ جو ٹوٹل آپ کا اسٹیک ہولڈر ہے، جو ڈائریکٹلی انوالو ہے، انڈائریکٹلی انوالو ہے انٹو دی آپریشنز، فنکشنز، سکسیزفل پرفارمنس، اوور آل لیول آف پروفٹ ارننگ اینڈ اوور آل لیول آف ایفیشنسی اینڈ کوالٹی ان دیئر فنش پروڈکٹس اینڈ سروسز اینڈ آل دیٹ، اس میں جو لوگ جس لیول پہ جس طرح اسٹیک ہولڈر ہو کے انوالو ہو جاتے ہیں، وہ سب کے سب ان کی چونکہ رینج آف ایکسپیکٹڈ گولز اینڈ پرفارمنس ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس لیے آرگنائزیشنل کانفلکٹس کا ہیپن ہو جانا، کریٹ یا جنریٹ ہو جانا انیویٹیبل ہے، ہونا ہی ہونا ہے آسان الفاظ میں۔ So dear students, the effect of conflict on organizations performance کیسے ہوگا؟ میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بھی یہ سلائیڈ دکھائی تھی، لیکن ابھی میں نے اس میں آپ کے لیے دو چیزیں اور ایڈ کی ہیں تاکہ آپ کو آرگنائزیشنل کانفلکٹ کا انٹرنل ایکسٹرنل پرسپیکٹو میں ایڈیشنل چیزوں کے ساتھ اور بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔
ہمارے پاس ورٹیکل لیول پہ یہاں لیول آف آرگنائزیشنل پرفارمنس ہے جو انہانس بھی ہو سکتی ہے، جو ادروائز نیگیٹو آرگنائزیشنل ورکنگ انوائرمنٹ کی وجہ سے ریڈیوس یا ڈیکریز یا منیمائز بھی ہو سکتی ہے۔ ورٹیکل لیول پہ ہمارے پاس یہ ہے، اور ہوریزنٹل لیول پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس لیول آف کانفلکٹ ہے، جس میں ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ کی ایکسٹریم پہ ہمارے پاس لو لیول آف کانفلکٹ ہے، اور رائٹ ہینڈ سائڈ کی ایکسٹریم پہ ہمارے پاس ہائی لیول یا ہائی اماؤنٹ آف کانفلکٹ ہے۔ یہ جو ریلیشن شپ ہے ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل کنڈیشنز کا، یہ بہت ویزیبل اور یہاں سمپل ہے کہ آپ یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ باٹم کے لیول پہ جہاں ورٹیکلی ہمارے پاس اوور آل آرگنائزیشنل پرفارمنس کوٹ کی گئی ہے، اگر وہاں پہ آرگنائزیشنل کانفلکٹ لوئسٹ ہے تو آپ دیکھیں جو آپ کی گراف اور کرو جا رہا ہے پرفارمنس کا، آرگنائزیشنل پرفارمنس کا، اٹ از ریچنگ، یہ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا، اٹ از ریچنگ ایٹ آپٹیمل لیول ایکچولی. دس از ایکچولی بی دا contribution of our today's this particular slide as compared to the way we have discussed the same slide in our previous lecture. Optimum level of conflict leads to effective decline making and high performance declaration and making a high performance. کہ اگر آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لوئسٹ لیول پہ دیکھیں تو آرگنائزیشنل پرفارمنس آپٹیمم لیول پہ چلی گئی ہے، لیکن now if you look at the point C، جب آپ کی ٹو مچ کانفلکٹ کازز پرفارمنس ٹو سفر، آپ کی اگر جو ہے لیول آف کانفلکٹ وہ ہائیسٹ پہ ہے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس ٹو مچ کانفلکٹ کی وجہ سے پرفارمنس جو ہے وہ سفر کرے گی اور وہ لوور ڈاؤن ہو جائے گی. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں جو آرگنائزیشنل کانفلکٹس ہے، جو آرگنائزیشنل کانفلکٹس اینڈ پولیٹکس ہے، اس کے پرسپیکٹو میں ہمارے پاس 4 مین قسمیں ہیں ٹائپس آف کانفلکٹ کی، اور ان سے ایک دو اور بھی کانفلکٹ آٹومیٹکلی ایمرج ہوتے ہیں. جو آرگنائزیشنل کانفلکٹ کی پہلی مین ٹائپ ہے وہ انٹر پرسنل کانفلکٹس ہو سکتے ہیں، ایک انڈیویجول کا، ایک اسپیسیفک امپلائی کا دوسرے کسی اسپیسیفک امپلائی کے ساتھ انٹر پرسنل کانفلکٹ ہو سکتے ہیں، انٹرا گروپ کانفلکٹ ہو سکتے ہیں آرگنائزیشنل کانفلکٹ کے حوالے سے، انٹرا گروپ کے ساتھ ساتھ انٹر گروپ کانفلکٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور انٹر آرگنائزیشنل conflicts are also possibly could happen in an organizational working setting which requires to be addressed at the earliest possible levels actually. جو انٹرپرسنل کانفلکٹس ہیں اس میں کانفلکٹ بٹوین انڈیویژولز ارائز ہو جاتا ہے. دی کازز آف دیٹ وڈ بی دا ڈفرینسز ان دا گولز، ان دا ویلیوز، اور ان دی کلچر آف دا ڈفرینٹ انڈیویژول. سو سب سے پہلے جو ہمارے پاس انٹرپرسنل کانفلکٹ تھا دیٹ وڈ بی امنگ ڈفرینٹ انڈیویژولز ہو مائٹ ہیو بین ورکنگ ان دا سیم ڈپارٹمنٹ، ان ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ آف این آرگنائزیشن، اینڈ دا مین کاز اینڈ دا مین سورس آف دیٹ انٹرپرسنل کانفلکٹ وڈ بی دا ڈفرینسز ان دی گولز آف دوز کانفلکٹنگ انڈیویژولز، اور ان کی values or the cultural norm which they would have been representing in a diversified work organization actually. کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن میں جو امپلائی کا پول ہے وہ بڑی ڈائیورسیفائڈ نیچر کا، ڈفرینٹ کمیونٹیز کے، ڈفرینٹ ایتھنک گروپس کے، ڈفرینٹ ریجنس کے، ڈفرینٹ ریلیجیس فالو کرنے والے فلاسفی والے کے، ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ، اگر آپ کی آرگنائزیشن کی نیچر ایسی ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ وہ سب کام کرتے ہیں تو یہ اس ڈفرینٹ نیچر
ڈفرینٹ کلچر اور ڈفرینٹ گولز ہونے کی وجہ سے ان کے مابین انٹرپرسنل کانفلکٹ آ سکتے ہیں. جو دوسری کانفلکٹ کی ٹائپ ہے آرگنائزیشنل کانفلکٹ کے حوالے سے، وہ ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے انٹرا گروپ کانفلکٹ، جس میں ہم کانفلکٹ دیکھتے ہیں امنگ پیپل ہو آر ورکنگ ود ان اے گروپ اور اے ٹیم. آپ ایک ہی گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ ایک ہی ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا اس ایک ٹیم کے اندر اور اس ایک گروپ کے اندر کوئی آپس میں اختلاف آ گیا ہے تو اس کو ہم انٹرا گروپ کانفلکٹ کا نام دیتے ہیں. یہ جو انٹرا گروپ کانفلکٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کی کازز مانیٹری گینز ہو سکتے ہیں، اس کی ریزن فائنانشیل یا ٹینجیبل ریوارڈ ہو سکتے ہیں. سم ٹائمز اس کی کازز اور ریزنز نان فائنانشیل یا انٹینجیبل بھی ہو سکتی ہیں. اس میں جو کازز ہیں وہ اس وجہ سے بھی ایمرج ہو جاتی ہیں کہ جو ایک ٹیم کے ڈفرینٹ ممبرز ہیں اس میں سے کچھ لوگ ٹائپ اے پرسنالٹی سے بلانگ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی جو پرسنالٹی ہے وہ ٹائپ بی پرسنالٹی ٹائپ ہے. اسی طرح کچھ ہو سکتا ہے انڈیویجولز جو ایک ہی گروپ میں ایک ہی ٹیم کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں، وہ ایگریسو پیپل ہو سکتے ہیں. might be the other person of the same group might have been representing submissive people category, or the other person in the same team or in the same group if represents or belong to assertive people category. تو یہ ڈفرینٹ کازز ہو سکتی ہیں کہ ایک آرگنائزیشن کے ایک ہی گروپ کے اندر ڈفرینٹ انڈیویژول جو ہیں ان کے مابین کو اختلاف یا کانفلکٹ چل رہا ہے. فار ایگزامپل آپ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرنے والوں میں اس چیز کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے کہ آپ ان کو اس طرح دیکھ لیں کہ ان کا جو اسپیکٹرم ہے، جو ان کی اسٹریٹجک گولز ہیں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ والوں کے، جو ان کی ڈفرینٹ ورکنگ اور فنکشنل اسٹریٹجیز ہیں، وہ ڈفرینٹ پیپل جو ہے اس کو ڈفرینٹ انڈرسٹینڈ کر کے ڈفرینٹلی پریکٹس کر رہے ہیں. سو آؤٹ آف اٹ دیئر از دی اسٹرانگ پاسبلٹی آف دی جنریشن آف اے کانفلکٹ امنگ ڈفرینٹ ممبرز آف این آرگنائزیشن ایون وین دے represent the same working group actually. So dear students، اس کے بعد انٹرا گروپ کے ساتھ جو ایک آرگنائزیشنل کانفلکٹ ہے وہ انٹر گروپ کانفلکٹ بھی ہو سکتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ کانفلکٹ بٹوین ٹو اور مور ٹیمز. اب ایک ہی ٹیم کے مابین کانفلکٹ نہیں ہے جس کو ہم نے انٹرا گروپ کانفلکٹ پڑھا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن کے جو دو ڈفرینٹ ٹیمز یا ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے مابین کوئی کانفلکٹ آ گیا ہے. فار ایگزامپل مارکیٹنگ اور پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے بیچ میں کوئی کانفلکٹ آ گیا ہے. فار ایگزامپل پروڈکشن یونٹ اور جو آپ کی فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے ان کے مابین اگر کوئی اختلاف یا کانفلکٹ آ گیا ہے، یا ڈفرینٹ گروپس کے بیچ میں آ گیا ہے، یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے بیچ میں آ گیا ہے. انٹر گروپ کانفلکٹ میں آلویز ریمبر managers play a key role in the resolution of this conflict. کیونکہ مینیجر آپ کا سورس آف بارگین بھی ہے، مینیجر آپ کے بیہاف پہ کمیونیکیٹ بھی کر رہا ہے، مینیجر آپ کے بیہاف پہ چیزوں کو اکوموڈیٹ بھی کر سکتا ہے، یا کمپرومائزنگ سچویشن میں بھی جا کے اس وقت کمپرومائز کر سکتا ہے. کمپرومائز کر کے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے لوز لوز میتھڈ جنریٹ کر رہا ہو کانفلکٹ ریزولوشن کا، ون لوز میتھڈ پہ فوکس ہو، یا ون ون میتھڈ پہ اس کی کنسنٹریشن یا فوکس زیادہ ہو. سو انٹر گروپ کانفلکٹ میں ان کے کاز ہونے میں بھی، ان کے ریزالو ہونے میں بھی، ان کے سٹارٹ میں بھی اور ان کے اینڈ ہونے میں بھی، ان کے انیشیٹ ہونے میں بھی اور ان کے ایلیمینیٹ ہونے میں بھی،
جو مینیجر ہوتا ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کا، جو کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کانفلکٹ میں چلا جاتا ہے، دونوں ان ڈفرینٹ گروپس اور ڈپارٹمنٹس کے مینیجرز بڑا کی رول پلے کر سکتے ہیں ایز فار ایز دی پاسبل سولوشن آف دیٹ پرٹیکولر کانفلکٹ از کنسرنڈ۔ اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ، آرگنائزیشنل کانفلکٹ کے حوالے سے ہمارے پاس انٹر آرگنائزیشنل کانفلکٹس ہوتے ہیں جو کہ ارائز ہو جاتی ہیں، جنریٹ ہو جاتی ہیں اکراس آرگنائزیشنز کے اکراس آپس میں وہ جنریٹ اور ارائز ہو جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی جیسا کہ ہم نے ٹائپس آف آرگنائزیشنل کانفلکٹ پڑھا کہ کون کون سی ٹائپس ہیں، اسی طرح ابھی ہم ان آرگنائزیشنل کانفلکٹس کے ڈیٹیلڈ اور ان ڈیپتھ سورسز آف کانفلکٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو سب سے اہم، سب سے کامن ہے جو آرگنائزیشنل کانفلکٹ کی سورس ہوتا ہے، جو مین کاز ہوتی ہے، وہ انکمپیٹیبل گولز اینڈ ٹائم ہورائزنس ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہ آپ کی پرسنالٹی اے ٹائپ ہے، آپ سم ہاؤ مور prone to be grouped یا categorized ہیں assertive people کی کیٹیگری میں، لیکن جو آپ کو ٹارگیٹس یا گولز دے دیے گئے ہیں وہ ٹائپ بی پرسنالٹی کے لوگوں کے لیے، یا جو سبمسیو کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ان کے گولز دے دیے گئے ہیں۔ اینڈ یو آر فیسنگ ڈیفیکلٹی ان سٹنگ آئیڈل اور ان سٹنگ لیزی اور looking busy but actually doing nothing, or otherwise the other side of the picture is equally true کہ آپ ریپریزنٹ یا بلونگ کرتے ہیں ٹائپ بی پرسنالٹی کے لوگوں سے، آپ سبمسیو قسم کی پرسنالٹی ہیں، لیکن آپ کو گولز وہ دے دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے انکمپیٹیبلٹی آ گئی ہے کہ جو گولز ٹیکنیکلی ٹائپ اے پرسنالٹیز یا ایگریسو اور اسرٹیو پیپل کی کیٹیگری کو دیے جانے چاہیے، اور اسی طرح جو ٹائم ہورائزنس ہے، ان گولز کی اکمپلشمنٹ کے لیے جو ریسورسز، اور سب سے اہم جو ریسورسز ہے ٹائم کا، آپ کو کتنا ٹائم دیا گیا، کیا آپ کی جو ٹائم ڈیڈ لائن ہے وہ بہت قریب اور سٹف ہے، ڈیفیکلٹ ٹو مینیج اور ڈیفیکلٹ ٹو بی اکمپلشڈ ہے، تو تب بھی آپ کے لیے وہ ایک سورس آف کانفلکٹ کے طور پہ سرو کرے گی۔ بٹ ادروائز یہی ٹائم ہورائزن جو ہے، incompatibility to be the assigned goals to different individuals or to different departments within the organization، اس حوالے سے یہ بات بھی بڑی اہم ہوتی ہے کہ اگر ٹائم ہورائزن اپروپریٹ ہے، سفیشینٹ ہے، ایمپل ہے، اینف ہے، تو آرگنائزیشن میں وہ چیز ادروائز کانفلکٹ ریزولوشن کی لیے کہ انیشیٹ ہونے کے لیے بہت پازیٹیو رول پلے کر لیتی ہے۔ سو پہلی جو کاز یا سورس ہے وہ انکمپیٹیبل گولز اینڈ ٹائم ہورائزنس ہیں۔ جو دوسرا ایک بڑا اہم کاز اور سورس ہو جاتا ہے آرگنائزیشنل کانفلکٹ کے حوالے سے ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہ اوور لیپنگ اتھارٹی ہے۔ جب آپ کی آرگنائزیشن کا اتھارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹرکچر اور پالیسیز انسٹرکچرڈ ہیں، کلیئر نہیں ہیں، ویگ ہیں، تو اس کا اتھارٹی کے حساب سے جو بھی پوزیشن ہولڈر اس کو مس یوز کر لے گا یا اپنے ڈومین میں انٹر کر کے اس کے مطابق اپنا بیہیویئر فارمولیٹ کر لے گا، وہ دوسری پارٹی کے ساتھ کانفلکٹ میں چلا جائے گا، ان ایکسیپٹیبل ہو جائے گا اس کے لیے، جو کہ زیادہ خطرناک ہے، جو کہ زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے ایک آرگنائزیشن کی کلیکٹیو اوورآل پرفارمنس کے لیے، اور اس میں انڈیویجول امپلائی کی انڈیویجول پرفارمنس کے لیے۔ سو
Overlapping of authority must never be appreciated in any organization. اگر authority overlap ہو رہی ہے تو اپنے اس organizational structure کو earliest convenience پہ revisit کر کے clarity enhance کرنے چاہیے, contribute کرنے چاہیے as far as authority concentration to different designation or different positions is concerned, اور وہ کیسے آپ نے مکمل بھی کرنا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو میجر سورس آف کانفلکٹ ہے ایٹ آرگنائزیشنل لیول ڈیئر اسٹوڈنٹ, وہ آپ کی جو پرائمری ٹاسک ہے اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں رکھا گیا, اوپن نہیں رکھا گیا, اس کو انٹر ڈیپینڈنٹ کر دیا گیا کسی اور پریویس یا نیکسٹ جو آرڈر میں ٹاسک ہے اس کے ساتھ اٹیچ یا ایسوسیٹ کر دیا گیا. اب انڈیپینڈنٹ لیول پہ آپ نے جو ٹاسک پرفارم کی ہے اس کی نہ کوئی ریکگنیشن ہے, نہ اس کی پرفارمنس اپریز کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ایسا میکانزم دیا گیا ہے کہ آپ کا سکور آپ کو آؤٹ آف یور پرفارمنس کنوے کیا جا سکے. سو جب بھی آپ کی اسائنڈ ٹاسک یا امیجیٹ رسپانسبلٹی اس مینر میں آپ تک کنوے کی جاتی ہے, آپ تک ٹریول کرتی ہے کہ وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے ایٹ دی سکسیسفل پرفارمنس آف somebody else's task, اگر وہ نہیں پرفارم کر پا رہا تو اس کا نقصان تو آپ کو ہو جائے گا. اس کی پور پرفارمنس کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس رہ جائے گی. اس کی میں آپ کو ایک عام فہم ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں. یہ جب ہم اولمپکس میں دیکھتے ہیں کہ 4000 میٹر کی ریس لگ رہی ہے اور ایک ٹیم کے 4 ممبر ریس لگا رہے ہیں, ہر انڈیویجول نے 1000 میٹر کے لیے بھاگنا ہوتا ہے. اپنے 1000 میٹر جب وہ پورے کرتا ہے تو اس ٹیم کے چاروں ٹیموں کے جو کمپیٹ کر رہی ہیں 5 یا 8 جتنی بھی ٹیمیں ہیں ان کا ایک ایک ممبر 1000 میٹر میچور ہونے پہ انتظار میں کیو میں لگا ہوتا ہے, بالکل ریڈی پوزیشن میں. جیسے ہی پچھلا پہنچتا ہے آپ کو وہ فلیگ یا کوئی نشانی تھماتا ہے, وہ آپ نے اس سے لے کے اپنے 1000 میٹر کے لیے رن کرنا ہے. آپ سے جو نیکسٹ ہیں انہوں نے تیسرے 1000 میٹر کے لیے ریس لگانی ہے, اور جو آخری ہے, آخری جتنے بھی ممبر ہیں انہوں نے وہ اپنا سٹیک اس سے پچھلے سے ریسیو کر کے آخری رن کے لیے بھاگنا ہوتا ہے, جس کی بیسس پہ ونر کون ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. سم ٹائم آپ بیلیو کریں کہ آپ تیسرے راؤنڈ پہ بھاگنے والے تھے, آپ نے آن دی ایوریج اگر میچ کے اس ریس کے بعد اس سپورٹس کی میچورٹی کے بعد نکالا جائے گا ٹائم, تو جو باقی 3 رنر تھے جو اپنے 1000 میٹر کے لیے جنہوں نے رن کیا تھا, آپ کا رننگ ٹائم سب سے کم تھا. ٹھیک ہے جی, اور ایکسیپشنلی کم تھا, ویزیبل ڈفرنس تھا. لیکن اگر جو پیچھے سے 2 بھاگ کے آنے والے تھے ان کا ایوریج ٹائم ایکسیپشنلی زیادہ تھا ان کے ٹائم سے جو کمپیٹنگ ٹیمز کے پہلے 2 رن کر رہے تھے. ان کی وجہ سے جب آپ کا کمپیٹ کرنے کا تیسرے لیول پہ کام شروع ہوا تو آپ آلریڈی 20% پیچھے ہو گئے تھے, اپنی پرفارمنس سے نہیں, اپنے پریویس ان کی پرفارمنس سے جو آپ کی ٹیم ممبر تھے, یا اس کی وجہ سے جو دوسرے ٹیم ممبرز تھے, دوسری ٹیمز کے ریپرزینٹیٹیو تھے, انہوں نے آپ کی ٹیم ممبرز کے مقابلے میں 20% ایکسیلنس اٹین کر لی ہے پرفارمنس میں. تیسرے لیول پہ آپ جتنا بھی اچھا رن کر لیں, اگر آپ پہلے ہی 20% پیچھے ہیں تو آپ اتنا ہی لاس کور کر سکتے ہیں. سو ایسی صورت میں آپ کے جیتنے کا چانس کم ہو جاتا ہے.
ان ٹاسک انٹر ڈیپینڈنس اسی طرح کہ اگر پریویس ٹاسک جو پرفارم کی گئی ہے اگر اس پہ بیس کرتی ہے آپ کی ٹاسک کی پرفارمنس ہولی سولی، تو اگر پریویس ٹاسک کی صحیح پرفارم نہیں ہوئی تو ہاؤ وڈ یو بی ایبل ٹو پرفارم یور اون ٹاسک ویل ان کمپیریزن ٹو دی ٹاسک پرفارمڈ بائی دی competitor in that whole scenario. So task interdependence بھی ایک میجر سورس آف کانفلکٹ ہوتا ہے. وہ آرگنائزیشن زیادہ ایزیلی گرو کرتی ہیں، زیادہ ہائی پیس سے گرو کرتی ہیں، نان کانفلکٹنگ سینیریو زیادہ انجوائے کر رہی ہوتی ہیں انٹو دی اوور آل ورکنگ انوائرمنٹ اینڈ ورکنگ سینیریو آف دی آرگنائزیشن، جن کے بزنس کی یونیک نیچر کی وجہ سے کوئی بھی ایک ٹاسک جو پرفارم ہونی ہے ایک انڈیویجول سے وہ کسی پریویس یا نیکسٹ ٹاسک پہ انٹر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. ایسے سیٹ اپ میں آپ صرف آنسریبل ہیں، آپ صرف رسپانسیبل ہیں اپنی ٹاسک، اپنے حصے کی ٹاسک کی پرفارمنس کے لیے. تو جب آپ صرف اپنے حصے کی ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ایزی اور مینیجیبل ہو جاتا ہے، اینڈ اٹ ہیلپس یو ڈونٹ گیٹ انٹو ڈفرینٹ ٹائپس آف کانفلکٹس ایٹ دیٹ ٹائم. جو ایک اور سورس آف کانفلکٹ ان این آرگنائزیشن ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہ انکمپیٹیبل ایویلویشن آف ریوارڈ سسٹم ہے. ہم ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کیوں کام کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں سے ہمیں ہماری سروسز کی اگینسٹ کوئی ریوارڈ ہم ارن کرتے ہیں. فائنانشیل ٹرم میں جو ریوارڈ ہمیں ملتا ہے ہم اس سے اپنی بیسک، اپنی فیملی کی بیسک فائنانشیل ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح کچھ نان فائنانشیل ریوارڈز ہوتے ہیں جو ہماری مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے، جو ہماری کیریئر گروتھ کے لیے، جو ہماری اسکل پول کی انہانسمنٹ کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں. تو اگر ریوارڈ سسٹم انکمپیٹیبل ہوگا، ڈفرینٹ انڈیویجولس کو آپ ڈفرینٹ ریوارڈ سسٹم سے ٹریٹ کریں گے، کوئی ایک اسٹینڈرڈائز اسٹرکچر نہیں ہوگا، تو اٹ ول آلسو سرو ایز اے مین کاز اور دا مین سورس آف کانفلکٹ ان این آرگنائزیشن. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے پہلی بات ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں کی تھی ایز فار ایز دا ڈفرینٹ کازز آف دی جنریشن اینڈ دی سورسز آف کانفلکٹ آر کنسرنڈ، اس میں ہم نے پہلے کہا تھا کہ جی ایک مین اور کامن اور 100% آئیڈینٹیکل ٹاسک جو ہوتی ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں، آرگنائزیشنل کانفلکٹ کے پرسپیکٹو میں، چاہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہیں، ڈپارٹمنٹ لیول پہ ہیں یا آرگنائزیشنل لیول پہ ہیں، وہ اویلیبلٹی آف لمیٹڈ یا اسکیئرس ریسورسز ہوتی ہے. سو ہیئر دی اویلیبلٹی آف اسکیئرس ریسورسز would also have been serving as an other source of conflict. Then dear student, another aspect is of the status inconsistencies. آپ ایک آرگنائزیشن میں اس لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ فائنانشیل اور ٹینجیبل ریوارڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو نان فائنانشیل اور انٹینجیبل ریوارڈز بھی حاصل ہو سکیں. یہاں اگر آپ کا سٹیٹس اور آپ کی پروموشن میں ایشو آ رہے ہیں، آپ کا سٹیٹس اپ گریڈ نہیں ہو رہا، آلدو آپ ان تمام لوگوں سے شاید اچھا پرفارم کر رہی ہیں جن کا سٹیٹس نیکسٹ سٹیج والا ہے، نیکسٹ لیول والا ہے، تو یہ سٹیٹس نہ چینج ہو جانے کی وجہ سے بھی آرگنائزیشن میں انڈیویجول لیول پہ، گروپ لیول پہ اور آرگنائزیشنل لیول پہ کانفلکٹ ایمرج یا جنریٹ ہو جاتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب جو سورسز آف کانفلکٹ ہیں ان کو جیسے کہ ہم نے پریویس سلائیڈ میں دیکھا، اب میں آپ کو ان کی ٹو دی پوائنٹ تاکہ آپ ایک ایک دو ایلیمنٹ ایگزیکٹلی یاد رکھ سکیں اس کو تھوریٹیکل پرسپیکٹو میں بھی دے سکتا ہوں. سب سے پہلا ہم نے بات کی تھی کہ ڈفرینٹ گولز ہیں اینڈ ٹائم ہورائزنز ہیں جو کہ سورسز آف کانفلکٹ کے طور پہ سرو کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی ڈفرینٹ گروپس مائٹ ہیو ڈفرینٹ گولز اینڈ فوکس.
اب جو ڈیفرنٹ گروپس ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں ان تمام کا فوکس ڈیفرنٹ ہے، ان تمام کے جو پرسنل گولز اور کلیکٹیو گولز ایز اے گروپ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور انکمپیٹیبل ہیں ایچ ادر کے ساتھ. Then overlapping authority, what it suggests us actually, 2 or more managers. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے آرگنائزیشن میں کانفلکٹ کے حوالے سے. 2 or more managers claim authority for the same activities. سیم ایکٹیویٹی کی پرفارمنس کے لیے 2 مینیجر کلیم کرتے ہیں کہ دس اتھارٹی لائز ود می اور ادروائز دے سے دیٹ دس اتھارٹی لائز ود می which leads to conflict between the managers and workers, جس سے سب سے پہلے مینیجرز کے ان بٹوین کانفلکٹ آ جاتا ہے اور جیسے ہی مینیجرز کی ان بٹوین کانفلکٹ آتا ہے ان کی سپرویژن میں، ان کے اسپین آف مینجمنٹ میں، ان کے اسپین آف کنٹرول میں جو امپلائیز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے بھی ان بٹوین کانفلکٹ آ جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ٹاسک انٹر ڈیپینڈنسیز میں کیا ہے؟ ون ممبر آف اے گروپ اور اے گروپ فیلز ٹو فنش اے ٹاسک، کہ ایک ممبر نے یا ایک گروپ نے جو اپنی گیون انٹر ڈیپینڈنٹ ٹاسک تھی وہ گیون ٹائم میں فنش نہیں کر سکا، کمپلیٹ نہیں کر سکا. جو میں نے آپ کو ایگزامپل کوٹ کی تھی کہ 4 اگر رن کر رہے ہیں ان اے ٹیم لائک سچویشن، آپ تیسرے لیول پہ، تیسرے لیڈر پہ آپ نے رن کرنا ہے، لیکن جو پریویس 2 لیڈرز رن ہوئے ہیں آپ کی ٹیم ممبرز کی طرف سے ان کی پرفارمنس بلو ایوریج رہ گئی ہے، تو آپ اگر بجلی کی سی تیزی سے بھی بھاگیں گے تو پہلے کی وجہ سے جو کمی رہ گئی ہے وہ آپ کے لیے اسٹل بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتی ہے اس کا لاس کو میک اپ کرنا. So one member of a group, or if a complete group fails to finish a task that an other member or group depends on, جس پہ دوسرے مینیجر کی ٹاسک یا پرفارمنس ڈپینڈ کرتی ہے, it would be causing the waiting worker اور a group to fall behind. اس کی وجہ سے وہ گروپ جس کی ٹاسک ڈیپینڈ کر رہی تھی پریویس ٹاسک کی پرفارمنس پہ, وہ کمپلیٹ گروپ یا اس کا ایک انڈیویجول وہ پیچھے رہ جاتا ہے, fall behind. Then next is the different evaluation and or reward system. A group is rewarded for achieving a goal. آپ اپنی ٹاسک اکمپلش کرنے کی بیسس پہ ریوارڈ کیے جا سکتے ہیں, بٹ این ادر انٹر ڈیپینڈنٹ گروپ از ریوارڈیڈ فار یور اچیومنٹ فار اچیونگ اے گول دیٹ کانفلکٹس ود دا فرسٹ گروپ. جو فرسٹ گروپ کے گول کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ میں آ گیا, ڈائریکٹ اس کی ہرڈل کے طور پہ یا آبسٹیکل کے طور پہ کام کر رہا ہے, تو اس میں ڈفرینٹ ایویلویشن اور ریوارڈ سسٹم سرو ایز اے مین سورس آف کانفلکٹ ان این آرگنائزیشن. اسکیئرس ریسورسز کو انڈرسٹینڈ کرنا ٹو مائی بیسٹ اوپینین سب سے زیادہ ایزی ہے, کیونکہ یہ بڑا عام فہم ہے کہ اگر ایک انار 100 بیمار والی جو ایگزامپل ہم نے سنی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے پاس سورسز ہی 4 ہیں اور 10 بندے ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ مجھے ملے گا یہ سورس, تو وہ یقیناً کہیں نہ کہیں اسکیئرس ریسورسز کی وجہ سے کانفلکٹ کاز کر جاتی ہیں. Managers can come into conflict over the allocation of scarce or limited resources. Manager کے لیے جب resources limited ہوتی ہیں تو یہ بہت sensitive اور بہت tough task ہو جاتی ہے کہ 4 کی چیز ہے اس کو آپ نے 10 میں یا 8 میں کس طرح divide اور allocate کریں گے. اس کے بعد status انکنسسٹنسیز کا جو پہلو ہے اس میں یہ ہے کہ سم انڈیویجولز اینڈ گروپس ہیو اے ہائر آرگنائزیشنل اسٹیٹس دین ادرس, کہ آپ کا کوالیفیکیشن بھی سیم ہے, آپ کا ایکسپیرینس بھی شاید سیم ہے یا کم ہے, آپ جو آج کل پرفارم کر رہی ہیں وہ
کسی بھی طرح کسی بھی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایکسیپشنل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کا سٹیٹس ایک آرگنائزیشن میں آپ سے بہتر ہے، جو شاید آپ کے برابر ہیں یا سم ہاؤ آپ سے کم بھی ہیں، لیڈنگ ٹو کانفلکٹ ود لوور اسٹیٹس گروپ۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے کانفلکٹ جنریٹ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ابھی آرگنائزیشن میں لوور اسٹیٹس گروپ پہ ہوتے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم بات کر لیتے ہیں کانفلکٹ کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد، کانفلکٹ کو آرگنائزیشنز کے پرسپیکٹو میں پوری طرح انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹریٹجیز جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ ہمارے پاس فنکشنل کانفلکٹ ریزولوشن میں سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ فنکشنل کانفلکٹ ریزولوشن از اے ہینڈلنگ کانفلکٹ بائی کمپرومائز اور کولیبوریشن بٹوین دا ٹو کانفلکٹنگ پارٹیز، کہ کمپرومائز کر رہی ہیں یا کولیبوریٹ ہو رہی ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ یا ایسوسیٹ ہو رہی ہیں اس کانفلکٹ کی مینجمنٹ کے لیے۔ اب کمپرومائز اور کولیبوریشن کیا ہے؟ کمپرومائز میں ایچ کنفلکٹنگ پارٹی از کنسرنڈ اونلی اباؤٹ دیئر اون goals accomplishment, and they are willing to engage in give and take exchange، کچھ لو کچھ دو کے مصداق، to reach a reasonable solution، کہ وہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں کچھ لو کچھ دو کی بیسس پہ to accomplish and realize their own goals۔ اس کے ساتھ کمپرومائز بھی ایک اچھی پازیٹیو اسٹریٹجی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ سالو تو کرنا چاہ رہی ہیں نا، آپ ریجڈ اور اسٹف نہیں ہو رہے، آپ فلیکسیبل ہیں، گیون ریسورسز جو ہیں، گیون سچویشن جو ہے اس کو سامنے رکھ کے جو ممکن ہے آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا آپ کے پاس کولیبوریشن ہے۔ کولیبوریشن میں both the conflicting parties try to handle the conflict without making any concessions at all, by coming up with a few new ways۔ ایک کچھ نئے ویز، نئے طریقہ کار آپ ڈسکور کرتے ہیں ٹو ریزالو دیئر ڈفرینسز دیٹ لیوز دیم بوتھ بیٹر آف، تاکہ ان کے کانفلکٹ کو ریزالو کیا جا سکے اور آپ دونوں کو اس کی بہتری کے فوائد اور فروٹ حاصل ہو سکیں۔ ایک اور چیز ہے کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی کے حوالے سے، آپ اسے اپروچ کہیں یا انڈرسٹینڈنگ کہیں یا اسٹریٹجی کہیں، دیٹ از کالڈ اکوموڈیشن۔ آپ نے ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے۔ ون پارٹی سمپلی گیوز ان ٹو دی ادر پارٹی، آپ اپنی پارٹی کا جو آپ کا اوپینین یا انٹرسٹ تھا آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری پارٹی کے انٹرسٹ کو اس وقت تک سیف گارڈ کرنے کے لیے تاکہ ایک پازیٹیو جیسچر آپ کی طرف سے چلا جائے اس دوسری کانفلکٹنگ پارٹی کو، آپ کا وہ پازیٹیو جیسچر آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اور ڈفرینٹ انڈیویجولس اور ڈویژنس تک کمیونیکیٹ ہو جائے، اور ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کر دیں کہ لوگوں نے یا ڈفرینٹ کانفلکٹنگ گروپس میں ڈفرینٹ کانفلکٹنگ انڈیویجولس نے اپنی سیک کے لیے نہیں بلکہ اپنی آرگنائزیشن کی بیٹرمنٹ کے لیے اکوموڈیٹ کی اور کانفلکٹ کو فار دا ٹائم بینگ جانے دی ہے، اور جو دوسری پارٹی کا فیور تھا یا اس میں انٹرسٹ تھا اس کو پورا ہونے دیا۔ اوائڈنس ایک اور ہمارے پاس اسٹریٹجی ہے۔ ٹو پارٹیز ٹرائی ٹو اگنور دا پرابلم، آپ دو پارٹیز ہیں، کانفلکٹنگ پارٹیز ہیں، آپ کو پتہ ہے کانفلکٹ ایگزسٹ کر رہا ہے لیکن آپ دونوں اگنور کر رہی ہیں، اینڈ یو آر ڈوئنگ نتھنگ، آپ دونوں کچھ نہیں کر رہے ٹو ریزالو دا ڈس ایگریمنٹ بائی اٹ سیلف آٹومیٹیکلی بائی دی کنزمپشن آف سم ٹائم۔ آپ دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز اس کو اوائڈ کر رہی ہیں کہ تاکہ
جو یہ ریزالو ہے آپ کا ڈس ایگریمنٹ یا تو یہ نہ ہو یا ٹائم کے ساتھ ساتھ اگر خود ہوتا ہے تو ہو جائے. اسی طرح کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹریٹجیز میں اوائڈنس کے بعد ایک جو اور اہم اسٹریٹجی ہے دیٹ از اسٹریٹجی وچ از گیون ان دا نیم آف کمپٹیشن. کمپٹیشن میں ایچ کنفلکٹنگ پارٹی ٹرائز ٹو میکسیمائز اٹس اون گین. آپ کا دو پارٹیز ہیں, کانفلکٹ چل رہا ہے, آپ بھی اور دوسری پارٹی بھی اس کنفلکٹنگ سچویشن کو اس طرح ہینڈل اور مینج کرنا چاہ رہی ہے کہ جو آپ کی پارٹی کا گین ہے اس سارے سینیریو میں اس کو انہانس کیا جا سکے یا اور بڑھایا جا سکے, اینڈ ہیز لٹل انٹرسٹ ان انڈرسٹینڈنگ دی ادرز پوزیشن, اور بڑی ہی نہ ہونے کے برابر کنسیڈریشن ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, رسپیکٹ ہے دوسری پارٹی کے, دوسری کنفلکٹنگ پارٹی کی پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے حوالے سے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اسی طرح آرگنائزیشنل کانفلکٹ کے پرسپیکٹو میں کچھ اسٹریٹجیز ہیں جو انڈیویجول کانفلکٹس کو فوکس کرتی ہیں, جس میں انکریزنگ اویئرنیس آف دی سورسز آف کانفلکٹ کریٹ کرنا ہے. یہ ہم نے بات پہلے بھی کی کہ انکریزنگ ڈائیورسٹی اویئرنیس اینڈ سکلز بہت اہم رول پلے کر لیتی ہے. جاب روٹیشن اس حوالے سے بڑی فیوریبل تھیں. جاب روٹیشن کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو یہاں نہیں شو ہو رہی لیکن میں آپ کو پہلے وہ بتا چکا ہوں, جاب روٹیشن بھی آپ کے پاس ایک اچھا سلوشن ہے اور ٹمپریری اسائنمنٹس دینا بھی ایک اچھا سلوشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ یوزنگ پرماننٹ ٹرانسفرز اور ایون ڈسمسلز when necessary and you left with no other option to resolve some given conflict of one organization. Strategies focused on the whole organization right now وہ کون کون سی ہیں؟ چینجنگ این آرگنائزیشن اسٹرکچر اور کلچر بہت اہم ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ اس حوالے سے کہ ایسے تمام کانفلکٹ جو انڈیویجول فوکسڈ نہیں ہیں بلکہ آرگنائزیشنز فوکسڈ ہیں, اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ آرگنائزیشن کے اسٹرکچر اور کلچر کو چینج کریں گے تو وہ جو کانفلکٹ آرگنائزیشنل لیول پہ آیا آپ اس کو اچھے طریقے سے ریزالو کرنے کے چانسز کو بڑھا سکتے ہیں. اینڈ دین آلٹرنگ یعنی کہ چینج کرنا, موڈیفائی کرنا, ٹیمپر کرنا, کچھ بھی اس میں بہتری کے لیے تبدیلی لے آنا. آلٹرنگ دا سورسز آف کانفلکٹ, جو مین سورس آف کانفلکٹ ہے آرگنائزیشن میں اس کو آلٹر کریں تاکہ وہ کیری نہ کرے کنٹینیوٹی آف کانفلکٹنگ سچویشن جنریشن. ایکچولی آرگنائزیشنل پالیٹکس اس حوالے سے بڑی اہم ہے. آرگنائزیشنل کانفلکٹس میں اس کا بڑا وائٹل یا میجر رول ہے. یہ ایک طرح کی بیک بون آف دی آرگنائزیشنل کانفلکٹ کے طور پہ سرو کر رہی ہوتی ہے. اور آرگنائزیشنل پالیٹکس میں ہمارے پاس کیا کیا چیز ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ The activities managers engage themselves into the increasing of their own power. کہ اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے مینیجر اپنے آپ کو جس جس ایکٹیویٹی میں انگیج کرتا ہے اسے آپ آرگنائزیشنل پالیٹکس کہہ سکتے ہیں, تاکہ اس پاور کو افیکٹولی یوز کر سکے ٹو اچیو دیئر گولز اور اوورکم ریزسٹنس اور اپوزیشن, تاکہ یا تو وہ اپنے گولز اور ٹارگیٹس کو اچیو کر سکے یا ان ٹارگیٹس کی اچیومنٹ میں جو ریزسٹنس یا اپوزیشن ہے اس کو وہ فیوریبل مینر میں مینیج اور ہینڈل کر سکے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آرگنائزیشنل پالیٹکس کے حوالے سے کچھ پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہیں جس میں اسپیسیفک ٹیکٹکس یوز کیے جاتے ہیں ٹو انکریز پاور آف مینیجر اینڈ ٹو یوز دیٹ پاور افیکٹولی.
اس پار کو افیکٹو اور ایفیشینٹلی یوز کرنا ٹو انفلوئنس اینڈ گین دا سپورٹ آف ادر پیپل، کہ جس کے تھرو آپ دوسرے لوگوں کی اپنے فیوریبل سپورٹ گین کر سکیں وائل اوور کمنگ ریزسٹنس کو اوور کم کرنے کے تھرو. The importance of organizational politics has been given here. Politics بڑی اہم ہوتی ہے organization میں. It could be viewed as negative when managers act in self-interested way for their own benefit. جب politics کے through managers اپنے benefit کے لیے کام کریں گے تو یہ negative message convey کرے گا. It could also be used as a positive force that can bring about needed change when political activity allows a manager to gain support for needed changes that will advance the organization کہ جس سے آپ کی organization دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی. پولیٹیکل اسٹریٹجیز فار انکریزنگ پاور، اس میں سب سے پہلی ہے کنٹرولنگ انسرٹینٹی، being irreplaceable, then being in a central position in your organization, then generating more resources for your organization, and building alliances, building strong liaison political relationships and all. And what it will provide you with the end result of that, it will help you increase a manager's power in an organization. Actually, political strategies for gaining and maintaining power، ہمارے پاس چند ایک اسٹریٹجی جو ہم نے پریویس سلائیڈ میں ڈسکس کی ہیں. کنٹرولنگ انسرٹینٹی، اس میں آپ ریڈیوس کریں انسرٹینٹی فار ادرز ان دا فرم. Being irreplaceable, develop valuable special knowledge or skills. Being in a central position justifies that have decision-making control over the firm's crucial activities and resources actually. Then generating resources justifies you this, that hire skilled people or find financing when it is needed, جب یہ required ہے. And building alliances, develop mutually beneficial relations with others inside and outside the organizations. سو یہ آپ کے پاس جو 4 پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہیں، ریلائنگ آن آبجیکٹیو انفارمیشن، دین برنگنگ ان اینڈ آؤٹ سائڈ ایکسپرٹ، دین کنٹرولنگ دی ایجنڈا اینڈ میکنگ ایوری بڈی ونر ایٹ دی اینڈ مین. اٹ وڈ ہیلپس مینیجر یوز دیئر دیٹ پاور مور ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی. جو اسٹریٹجیز فار ایکسرسائزنگ پاور ہیں اس میں ریلائنگ آن آبجیکٹیو انفارمیشن سجیسٹس یو ٹو گو فار دی provision and providing of impartial information that could cause others to feel the manager's course of action is correct. Bringing in an outside expert, using an expert's opinion to lend credibility to manager's own proposal. Then controlling the agenda, influencing those issues which are included or otherwise dropped from the decision-making process, making everyone a winner, making sure that everyone whose support is needed during the whole process benefits personally from providing that support actually. With this, dear students, we are reaching at the summary of our today's lecture, and the main topics of our today's lecture goes like, we have discussed initially the learning objectives of our today's lecture. ہم نے آرگنائزیشنل کانفلکٹ پہ بات کی، ٹائپس آف کانفلکٹ کو ڈیٹیل سے دیکھا، سورسز آف کانفلکٹ پہ گئے، اور کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹریٹجیز کو اینڈ پہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. ود دس ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی تھینک یو آل. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. یقیناً آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے بہت بینیفیشل انشاءاللہ ثابت ہوگا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.